اشتہار شائع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر لیا۔ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ جتنا کشمیر آزاد ہوا ہے وہ بھی بزور شمشیر آزاد ہوا ہے، اور جب بھی یہ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا اور یقیناً آزاد ہوگا مقبوضہ کشمیر، تو یہ بھی بزور شمشیر حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اقوام متحدہ کا عالم تو یہ ہے کہ وہ قراردادیں جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان پر گھنٹوں میں اور دنوں میں عمل ہوتا ہے۔ ایسٹرن تیمور کو انڈونیشیا سے نکال کر الگ کرنا ہو، آسٹریلیا کی طرف دینا ہو، عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ جنوبی سوڈان کو الگ کرنا ہو، عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ عراق پر لشکر کشی کرنی ہو، جھوٹ کی بنیاد پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ افغانستان کو تہہ تیغ کر دیا جائے، اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ لیکن فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنا ہو تو اقوام متحدہ کچھ نہیں کرتی، بلکہ اب تو دیدہ دلیری یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اس پلیٹ فارم کے الرغم اس کے برخلاف اس وقت کا دنیا کی ایک بڑی دہشت گرد ریاست جو بن چکی ہے امریکہ، جو اسرائیل کی جنوسائیڈ کو اور نسل کشی کو سپورٹ کرتی ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ذاتی قسم کا بورڈ بناتا ہے اور اقوام متحدہ کے متوازی اور پیرلل اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا بورڈ ہوگا اور اس میں یہ شریک ہوگا اور یہ شریک نہیں ہوگا، اور اقوام متحدہ اس پر خاموش ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ 80,000 غزہ کے مسلمانوں کا قتل ہو گیا، جس میں 70% بچے اور عورتیں، پورا غزہ انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل تو کیا، جنرل کونسل بھی قراردادیں پاس تو کرتی رہی لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نیتن یاہو کے خلاف مقدمہ چلا، اس کو مجرم قرار دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو سامراجی طاقتیں ہیں وہی اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور مظلوموں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم دنیا میں آواز اٹھتی اور ہم اقوام متحدہ کے اس پورے کردار کو بے نقاب کرتے اور ایک ایسا فورم تشکیل دیتے جو مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہو۔ لیکن ہمارے مسلمان حکمرانوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سامراجی طاقتوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ان کو راضی کر کے اپنی حکومت کو طویل کرنے کے لیے ہر طرح کی چیزوں سے گزر جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے بنیادی ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ اس لیے یہ جو 56-57 اسلامی ملکوں کی حکومتیں ہیں، ان کی افواج ہیں، یہ عملی طور پر مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں، ان کے لیے اقدامات نہیں کرتی، بلکہ سامراجی طاقتوں کے اشارے کے منتظر رہتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا مقدمہ ایک جنون مقدمہ ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک چاہے وہ سیاسی ہو چاہے عسکری ہو، وہ بالکل اسی طرح سے قانونی ہے جس طرح فلسطینیوں کی تحریک قانونی ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قابض فوج آ جائے تو اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز موجود ہیں، اور دنیا کی یہ ایک جیل کا منظر پیش کرتا ہے مقبوضہ کشمیر، اور وہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ آزادی سے کوئی بات کر سکیں، کوئی اپنا میسج دے سکیں، اور جو ان کی قانونی پوزیشن تھی، انٹرنیشنل پوزیشن تھی، وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نریندر مودی نے اپنے ہندتوا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کرتے ہوئے اس کو اپنی ریاست ڈکلیئر کر دیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ پاکستان کو پوری دنیا میں مودی کو بے نقاب کرنا چاہیے تھا، پوری دنیا میں بھارت کے خلاف ایک محاذ بننا چاہیے تھا، لیکن چند منٹ کی خاموشی اور چند منٹ سڑک پہ آ کر ہم نے اپنے اس مقدمے کو اس طرح سے نہیں لڑا جس طرح اس کا حق بنتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 32 لاکھ 35 لاکھ کے قریب
جو ڈومیسائل ہیں وہ دے دیے گئے ہیں جموں و کشمیر کے ہندوستان کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو۔ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، صورتحال یہ ہے کہ ان کی گھروں کو تاراج کیا جا رہا ہے، اور کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو وہ قتل عام کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، آبادیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت ان کا مقدمہ نہیں پیش کر رہی۔ پوری دنیا میں جس طرح کشمیریوں کے حوالے سے بات ہونی چاہیے اور بھارت کو بے نقاب ہونا چاہیے، وہ کام نہیں کیا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنے قدم آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اس نے انتہا کر دی اور پہلگام کا جھوٹا واقعہ کیا اور پاکستان پر حملہ آور ہوا، تو الحمدللہ ہماری طرف سے جو جواب گیا، اس جواب نے اس کی طبیعت تو صاف کی ہے، لیکن اس جواب کے بعد جو کام ہونا چاہیے تھا، اس شاندار فتح کے بعد اس کا جو تسلسل ہونا چاہیے تھا، وہ ٹرمپ کے دھوکے میں آ کر یا اس کی آشیرواد حاصل کرنے کے چکر میں ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ بات اتنی کافی نہیں ہے کہ ٹرمپ اپنی تقریروں میں یہ کہہ دے کہ بھارت کے اتنے جہاز گرے تھے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب جنگ بندی کی گئی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا۔ ٹرمپ نے اب تک ثالثی کیوں نہیں کی؟ اور اگر ثالثی ہوگی تو اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ہم کسی ایسی ثالثی کو نہیں مانتے جو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے خلاف ہو۔ ہم کسی ایسی ثالثی کو نہیں مانتے جو ان کے بنیادی رائٹ کے خلاف ہو، سیلف ڈٹرمنیشن کے خلاف ہو۔ اگر اس کے خلاف کوئی ثالثی کی جائے گی، اسے کسی صورت میں پاکستانی قوم تسلیم نہیں کرے گی۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب جنگ بندی کی گئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ پانی کا مسئلہ، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہم حل کریں گے، اور بھارت نے جو ہمارے پانیوں پہ کنٹرول حاصل کیا ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ کشمیر پہ بات ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اب 8-9 مہینے کے بعد بھی کوئی پیش رفت اس سلسلے میں نہیں ہو رہی، بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ فلسطین میں جو پیس بورڈ کے نام پر ناٹک رچایا جا رہا ہے، پاکستان نے اس میں شرکت کر کے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی توہین کی ہے۔ اور آگے کے مراحل تو یہ ہیں کہ امریکہ کا یہ دباؤ ہوگا کہ وہ ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کرنے کے بجائے اسرائیل کی مدد کی جائے گی، اسرائیل کے خلاف لڑنے کے بجائے حماس کو ڈسارم کرنے میں معاونت کی جائے گی۔ اور اگر یہ کام پاکستانی فورس سے لیا گیا تو پاکستان کی قوم کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے اس سے حکمران باز رہیں، کشمیر کا مقدمہ لڑیں۔ بھارت ایک کمزور وکٹ پر ہے، خود بھارت میں درجن بھر سے زیادہ آزادی کی تحریکیں موجود ہیں، لیکن اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ڈپلومیسی کے محاذ پر جو کام کرنا چاہیے وہ پاکستان کا خارجہ ڈپارٹمنٹ وہ نہیں کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ ہو یا پاکستان کی حکومت ہو، اس کے وزیر اور مشیر ہو، اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بھارت میں آسام میں تحریک موجود ہے، اروناچل میں تحریک موجود ہے، اور وہاں پر یہ 7 سسٹرز، وہاں پر لوگ عدم اطمینان کے ساتھ بھارت کی حکومت کے خلاف ہیں۔ وہاں تامل ناڈو، وہاں نکسل باڈیز کی تحریک اور بے شمار آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بے نقاب جس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا۔ وہاں مسیحیوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں دلتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو برہمن سامراج کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو ہندوتوا کا خواب مودی دیکھتا ہے، وہ کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں کی ہر اقلیت کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ایک اشتراک کا معاملہ ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں مشرق اور مغرب میں بھارت کو ایکسپوز کر کے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے ہماری یہ ریلی ہو یا احتجاج ہو، ہماری یہ جد و جہد ہو، یہ نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، بلکہ پاکستان کی حکومت کو بھی آئینہ دکھانے کے لیے ہے، بین الاقوامی برادری کو بھی بتانے کے لیے ہے کہ لاکھوں کشمیریوں کا خون تمہیں جگانے کے لیے کیا کافی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر حکومت یہ کام نہیں کرے تو ہم حکومت سے یہ کام کروائیں۔
اس کے لیے دباؤ کو مسلسل برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہمارے ملکوں میں ایسا طبقہ ہم پر حکومت کرتا ہے اور وہ صرف ایک پارٹی